الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى. آج کی یہ محفل اشارے ثواب کے حوالے سے منعقد ہے. اللہ کریم بندوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں بری کے رحمت فرمائے. اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے. میرے امام کی قرات غلط کا تصور یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے رات پور خار ہے کیا ہونا ہے، رات پور خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افطار ہے کیا ہونا ہے، ہائے نیند مسافر تیری، ہائے نیند مسافر تیری، پوچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دل تھوڑا، دور جانا ہے رہا دل تھوڑا، رات دشوار ہے کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مرد پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے، پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، زور پر بھار ہے کیا ہونا ہے، راہ تو ایک پر اور قدموں کو، راہ تو ایک پر یعنی یہ پل صراط کی بات ہے کہ راستہ تو تلوار پر ہے، راہ تو ایک پر اور قدموں کو گیلا خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں تو کانٹوں کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر پل صراط پر کیسے چلے گا، راہ تو ایک پر اور قدموں کو گیلا خار ہے کیا ہونا ہے، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، تیر و تار ہے کیا ہونا ہے. ہمیں تو روشنی کی عادت ہے، میرے میں تو رہنے کی عادت نہیں، اور قبر ایسا گھر ہے جہاں سے آئی کی اتائی کی ہے. روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، تیر و تار ہے کیا ہونا ہے، اس کڑی دھوپ کو کیوں کر چلیں، اس کڑی دھوپ کو کیوں کر چلیں، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے، شعلہ زنار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رقم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رقم آئے تو آئے ورنہ، وہ گڑی مار ہے کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، ساتھ والوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ساتھ والوں نے ہمیں چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے، آخری عید ہے آؤ مل لیں، آخری عید ہے آؤ مل لیں، رنج بیکار ہے کیا ہونا ہے، رنج بیکار ہے کیا ہونا ہے، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے، نظا میں دھیان نہ بڑھ جائے کہیں، نظا میں دھیان نہ بڑھ جائے کہیں، یہ عبث پیار ہے کیا ہونا ہے، یہ خام خواہ لوگ رو رہے ہیں اور پیار کے دعوے کر رہے ہیں، رو نہیں کہیں آخرت میں دھیان آخری وقت ہٹ نہ جائے، نظا میں دھیان نہ بڑھ جائے کہیں، یہ عبث پیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگا نہ تھا، یہ کیا کہے گا بندہ آخری وقت، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا،
اب سفر بوجھ بن گیا ہے، کیا ہونا ہے؟ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، کیا بات ہے؟ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا؟ اب مہلت کہاں ہے؟ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے؟ کیوں رضا ڈھونڈتے ہو ہنستے، کیوں رضا ڈھونڈتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے؟ جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے؟ میرے امام کو میں جس روح سے پڑھتا ہوں، جس سمت آ گئے ہیں سکے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخرت کے موضوع پر بھی آپ امام کو پڑھیں، بہت کچھ روشنی ملتی ہے۔ میں نے جو حدیث طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقسموا ذکر حاضر لذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعہ اپنی امت کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے، جب بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا، اپنے ذہن میں موت کے تصور کو بار بار ریپیٹ کرے گا، اپنے دل و دماغ میں موت کے تصور کو جما دے گا، تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سرکار نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ اگر کوئی میرا امتی دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے اور پھر آخری وقت جب اس کا انتقال ہو تو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو آخری وقت شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ کثرت سے موت کو یاد کرنے کا حکم بھی ہمارے نبی نے عطا فرمایا۔ پھر کثرت میں 20 مرتبہ اگر دن میں مومن موت کے تصور کو ذہن میں یاد کریں تو اسے شہادت کے مرتبے کی بشارت بھی عطا فرمائے۔ شہادت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بدر و احد والوں سے پوچھے۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کوئی خیبر و خندق والوں سے پوچھے۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کوئی کرب و بلا والوں سے پوچھے۔ شہادت انسان کا اپنی آل اولاد کو، اپنے وطن اور گھر بار کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنے جسم کا آخری قطرہ خون تک بہا دینا، اسے شہادت کہتے ہیں۔ اتنی کڑی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد جو شہادت ملتی ہے، ہمارے نبی دن میں 20 مرتبہ یاد کرنے پر گھر میں بستر پر بھی موت آئے تو شہادت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ آخر یہ دن میں 20 مرتبہ یاد کرنے کو، موت کو شہادت کے مرتبے کی بشارت کیوں ہوئی؟ دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرنا اور شہادت کا مرتبہ مل جانا، ان دونوں کا وقت کیا ہے؟ ان دونوں کا جوڑ اور تعلق کیا ہے؟ یہ تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلا، یہ تو جہاد کے لیے بھی نہ گیا، اسلام کی سرحدوں کی اس نے پاسداری بھی نہیں کی ہے، اہل و عیال کو بھی اس نے چھوڑا نہیں ہے، بھوک اور پیاس کو بھی اس نے تو برداشت نہیں کیا ہے، اس نے اپنے جسم کا خون بھی نہیں بہایا ہے، پھر بھی اسے اپنے گھر میں موت آئی اور شہادت کا مرتبہ مل گیا۔ صرف 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا رہا، آخر یہ شہادت کا مرتبہ اور دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرنا، اس میں ربط اور تعلق کیا ہے؟ اگر آپ کی توجہ رہی تو میں اسی بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے شہادت کی بشارت اس لیے عطا فرمائی گئی کہ موت کا تصور بڑا بھیانک تصور ہے، موت کا تصور بڑا خوفناک تصور ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت۔ اے اللہ، میں موت کی سختیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں موت کی سختیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں،
میں موت کی سختیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حالانکہ اس نبی کی تو شان یہ کہ امتی کو دم نظر ان کا نام یاد آ جائے تو اس کی نظر میں آسانی ہو جائے، اس کی سکرات کی تکلیف کے دور ہو جائے۔ پھر بھی وہ نبی بار بار یہ الفاظ اپنی زبان سے کیوں ادا کرتے گی؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ سکرات کی اور نزع کی کیفیتیں کتنی سخت ہوتی ہیں۔ اب یہی تو نزع کا عالم ہے جس کے بارے میں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی زندہ انسان کو تلوار کی 300 ضربے لگائی جائے تو اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ کسی زندہ انسان کو کینچیوں سے کاٹ دیا جائے اور اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ کسی نے حضرت شداد بن اوس نے اور باقی صحابہ نے ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب عباس سے عرض کرتے ہیں، اے کعب مجھے یہ بتاؤ روح نکلتے وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت کعب عباس عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین کسی زندہ انسان کے بدن میں کانٹوں والا درخت داخل ہو جائے اور اس کی ہر رگ میں کانٹوں والی ڈالیاں داخل ہو جائے اور پھر سر کی طرف سے اس کانٹوں والے درخت کو کوئی کڑیل جوان تیزی کے ساتھ پکڑ کر کھینچ کر نکال دے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی؟ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر جسم میں کانٹوں والا درخت ہو اور ہر رگ میں کانٹے چوب چکے ہوں اور پھر کوئی کڑیل جوان سر کی طرف سے تیزی سے پکڑ کر کھینچ کر نکال دے تو ہر رگ سیر جائے گی۔ تکلیف اتنی ہوگی کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ حضرت کعب عباس عرض کرتے ہیں، حضور جتنا ایک انسان کے جسم میں کانٹوں والا درخت داخل ہو اور کانٹے رگوں میں پھیل چکے ہو پھر کوئی کڑیل جوان سر کی طرف سے تیزی سے کھینچ کر نکال دے اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوگی اس سے زیادہ تکلیف روح نکلتے وقت ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف نزع اور سکرات کی کیفیتوں میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف انسان کو روح نکلتے وقت ان تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں میرے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اب مجھے بتاؤ آپ جس کے ذہن میں موت کا ایسا تصور ہو کہ 300 ضربے لگے تو تکلیف کم ہو مگر موت کے وقت اس سے زیادہ تکلیف ہو، جس مومن کے ذہن میں یہ تصور ہو ہانڈی میں رکھ کر کے ابال دیا جائے تو تکلیف کم ہے، روح نکلتے وقت تکلیف زیادہ ہے، جس مومن کے ذہن میں موت کا یہ تصور ہو کانٹوں والے درخت کو جسم سے تیزی کے ساتھ نکال دیا جائے تو تکلیف کم ہے، روح نکلتے وقت تکلیف زیادہ ہے، 300 تلوار کی ضربیں لگائی جائے تو تکلیف کم ہے، روح نکلتے وقت تکلیف زیادہ ہے۔ مجھے بتائیں جس مومن کے ذہن میں موت کا ایسا تصور ہو اور پھر ایسے تصور کو دن میں 20 مرتبہ یاد کرے کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ چوری کر سکتا ہے؟ کیا وہ بے حیائی کر سکتا ہے؟ کیا وہ بدکرداری کر سکتا ہے؟ کیا وہ بدعملی کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کی عزت و آبرو پر نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کا مال لوٹ سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کے غلط دستاویز کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی معاشرے کے لوگوں کے حقوق کو توڑ سکتا ہے؟ جس مومن کے ذہن میں موت کا ایسا بھیانک تصور ہو اور پھر ایسے بھیانک تصور کو دن میں 20 مرتبہ یاد کرے گا تو یہ تصور اسے ہر گناہ سے بچا لے گا، یہ تصور اسے ہر برائی سے بچا لے گا، یہ تصور اسے ہر بدعملی سے بچا لے گا، اور جب یہ تصور اسے بدعملی سے بچائے گا تو پھر وہ مرے گا بستر پر مگر مرتبہ شہادت کا ملے گا، پھر وہ گھر کی چارپائی پر موت کے لمحات گزار رہا ہوگا مگر آخری وقت رب ذوالجلال اسے شہادت کی منزل عطا فرمائے گا۔ آج یہی تو بات ہے، لوگوں کے ذہن سے یہ تصور ہی ہٹ گیا ہے۔ آج گھر میں انتقال ہو گیا، باپ چارپائی پر لیٹا ہے، ماں کو چارپائی پر لیٹا دیا گیا ہے، فون پر خبر بھی دے رکھے گی، جنازے کا وقت بھی متعین کر رکھے گی، دوست احباب کے آنے کا انتظار بھی کر رکھے گی، غسل دینے کے لیے رسال کو بھی بلا رکھے گی اور کفن کے لیے خود بیٹھ کر کے کپڑے بھی کٹوا رکھے
ساتھ ساتھ غسل کے بعد قریب بیٹھ کر کے سورہ یاسین شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وقت آ گیا تو جنازے کو کندھا بھی دے رکھیں گے، قبر میں اتار کے رکھیں گے، یہ سارے مراحل اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھیں گے۔ اس کے باوجود بھی کتنے ہیں جو عبرت پکڑتے گئے۔ میرے امام نے اسی لیے کہا تھا، ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے گئے۔ وہ جگہ کیسی ہے؟ 4 کندھا دیتے ہیں، ایک اندر بیٹھا ہے، 5 جا رہے ہیں، ایک کو رکھ کر کے 4 واپس پلٹ جاتے ہیں۔ غافل ذرا اس منظر کو دیکھ کر کے تو بیدار ہو جاؤ، اس منظر کو دیکھ کر کے تو اپنے دل کو بیدار کر لے، اس منظر کو نگاہ میں رکھ کر کے تو نیک اعمال کی طرف مائل ہو جا۔ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے گئے۔ آج موت کا تصور لوگوں کے ذہنوں سے دور ہو چکا ہے۔ آؤ اہل صحابہ کو دیکھتے ہیں، اکابر صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، خلفائے راشدین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ وہ ایسے صحابہ جنت کا جنت ہونا جتنا یقینی، اتنا صحابہ کا جنتی ہونا یقینی۔ وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے دنیا ہی میں جنت کا وعدہ فرمایا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ سے اتنے دور کر دیے گئے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْإِيمَانَ، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے، ایمان کو ان کے دلوں کے اندر ہم نے منور کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی موت کا تصور کیسا؟ جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ کی انگوٹھی بوقت وصال جب اتاری گئی تو انگوٹھی کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا۔ اس کا ترجمہ یہ کہ انسان کو نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ یہ حضرت عمر کی انگوٹھی کے نقش لکھے ہوئے تھے، انگوٹھی کے اندر یہ چیز انہوں نے لکھوا کر رکھی تھی، وہ جو جنتی ہیں جن کے وجود سے شیطان راستہ بدلتے، جن کے سائے سے شیطان راستہ بدلتے، جو نگاہ ڈال دے تو سورج بھی غائب ہو جائے، جو حکم دے دے تو ہوائیں جن کے پیغام کو پہنچا دے، وہ جو پرچی دریائے نیل میں ڈال دے تو سمندر بھی پانی واپس کر دے، وہ جن کی شان اتنی بلند ہے، وہ موت کو اتنا یاد رکھتے گئے کہ انگوٹھی میں لکھا کر رکھتے گئے تاکہ بار بار انگوٹھی کو دیکھیں اور بار بار موت کا تصور آتا رہے، بار بار موت کو یاد کرتے رہے۔ ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے، صبح ہوتی گئے، شام ہوتی گئے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ وقت تھا بچپنا تھا، آج جوانی آ گئی، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آ جائے گا، پھر وہ دن بھی آئیں گے کہ انسان پچھتاتا پھرے گا، یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا وقت دے دے، میں پلٹ جاؤں گا۔ آج غفلت کے پردے لوگوں پر پڑے ہوئے تھے، لوگ بیدار نہیں ہو رہے تھے۔ سچ فرمایا تھا مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الناس نیام اذا ماتوا تنبہوا، مولا علی فرماتے لوگ سوئے ہوئے تھے، مریں گے تو جاگ جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد جب جاگیں گے اور اس کے بعد کہیں گے یا اللہ ایک مرتبہ پلٹا دے، پھر کہے گا ربی لا یموتون فی الموت الا الموتۃ الاولی، دنیا میں ایک ہی مرتبہ مرنا ہے، بار دیگر تمہیں اس کی مہلت نہیں جائے گی۔ یہ حدیثیں تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں کو بیدار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کے آخری لمحات میں ہم بھی حسرت بھرے جملے کہہ کر دنیا سے جائیں، ایسا نہ ہو۔ تیاری اس طریقے سے کر لو کہ سرکار مفتی عاصم ہند علیہ الرحمہ اپنے شجرے میں اپنے مریدوں کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، زندگی یوں گزارو، جب تم دنیا کے اندر آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے اور تمہاری آمد میں گھر کا ہر فرد مسکرا رہا تھا۔ اب زندگی یوں گزار کر جاؤ، جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو ہر کوئی تمہاری جدائی میں رو رہا ہو اور تم مولا کی ملاقات کے شوق میں ہنستے ہوئے جا رہے ہو، اور تمہاری زبانوں پر یہ جملے ہو، آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب اور بھی اس گل سے ملاقات کیا۔ آج تو میں اپنے نبی سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات اس وقت ہوگی جب زندگی کی بازی جیت کر کے جائے گا۔ ہمیں ہر وقت کا پتہ ہے، صبح اٹھ کر کھیت میں جانا ہے، دوپہر آنے تک کس سے ملنا ہے، شام ہونے تک کون سا معاملہ طے کرنا ہے، لیکن اسے اس وقت کا پتہ نہیں ہے فجر کے لیے بھی بیدار ہونا ہے، وقت نکال کر ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، کیسے بھی کسٹمر کیوں نہ آ جائے، عصر کی نماز بھی میں نے ادا کرنی ہے، بھوک کتنی شدت کی کیوں نہ لگی ہو، مجھے مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور مجھے نیند کی لذت
مجھے نماز عشاء بھی پڑھنی ہے. کون ہے تو اپنی زندگی میں یہ بھی خیال رکھتا ہو؟ اگر یہ خیال نہیں رکھو گے تو یوں سمجھو کہ صرف حسرت ہی حسرت ہے، صرف ندامت ہی ندامت ہے، صرف شرمندگی ہی شرمندگی ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں ہماری غفلت کا نقشہ کیا ہے، ہماری غفلت کس طرح سے ہوتی ہے. بعض اللہ کے ولیوں نے، عرفاء نے، عارفوں نے اپنی کتابوں میں اس مثال کو ذکر فرمایا. بڑی پیاری مثال ہے، توجہ سے سننا اس بات. ایک انسان ہے، جنگل میں جا رہا ہے اور جنگل سے گزرتے گزرتے اچانک اس نے پیچھے دیکھا کہ شیر ہے جو اس کا تعاقب کر رہا ہے، کا پیچھا کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جیسے اس نے دیکھا کہ شیر میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ شیر سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے. بھاگتے بھاگتے اسے کنواں نظر آیا اور اس کنویں کے اندر اس نے ایک رسی کو لٹکتے ہوئے دیکھا. شیر سے بچنے کے لیے اس نے رسی کو پکڑ لیا اور رسی کو پکڑ کر وہ کنویں میں لٹک گیا تاکہ شیر کے حملے سے اپنے آپ کو بچا سکے. لیکن جیسے ہی رسی پکڑ کر وہ کنویں میں لٹکا، اچانک اس کی نظر کنویں کے اندر گئی تو اندر ایک اژدہا تھا جو منہ کھولے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا. اندر ایک اژدہا پہلے سے موجود تھا. اب اس نے دیکھا اوپر شیر ہے اور نیچے اژدہا ہے، وہ رسی کو پکڑ کر بیچ ہی میں لٹکا رہتا ہے. اچانک اس نے یہ بھی دیکھا کہ دو چوہے آئے، ایک سفید رنگ کا ہے، ایک کالے رنگ کا ہے، اور جس رسی کو پکڑ کر وہ کنویں میں لٹکا ہے شیر سے بچنے کے لیے، وہ سفید اور سیاہ دونوں چوہے اس رسی کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ خوف میں مبتلا ہو گیا، وہ ڈر گیا ابھی رسی ٹوٹ جائے گی اور اژدہے کے منہ میں چلا جاؤں گا، اس کا لقمہ بن جاؤں گا. ادھر شیر سے نہ بچ پایا تو ادھر میں اژدہے سے بھی بچ نہ پاؤں گا. ادھر دونوں چوہے رسی کو کاٹنے میں مشغول گئے. یکایک اس کی نظر اس کنویں میں ایک چھتے پر پڑی جو شہد کا چھتا تھا، شہد کا مکھیوں کا چھتا بنا ہوا تھا. اس نے اس کو جیسے ہی دیکھا اس نے اس شہد کو توڑا اور اس کا ذائقہ اپنی زبان پر چکھنا شروع کر دیا. جیسے ہی شہد کو اس نے توڑ کر کے اس کے جتھے کا کچھ حصہ توڑ کر اپنی زبان پر رکھا، اسے شہد بہت میٹھا لگا، اس کی لذت اسے محسوس ہوئی. اور جیسے ہی اس شہد کی لذت اس کی زبان پر محسوس ہوئی، اب وہ رسی کو بھی بھول گیا، وہ چوہے کے کاٹنے کو بھی بھول گیا، وہ شیر کو بھی بھول گیا، وہ نیچے اژدہا جو منہ پھاڑ کر کے اس کا انتظار کر رہا وہ اسے بھی بھول گیا، وہ شہد کی لذت میں مبتلا ہو گیا. اللہ کے ولی کہتے ہیں ایک بندے نے خواب دیکھا تھا اور پھر صبح اٹھ کر کے یہ کسی ولی کے پاس گیا تھا اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. حضور یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. تعبیر سنیے اور پھر بیدار ہو جائیے. ابھی ہمارے لیے بڑے قیمتی لمحات باقی ہیں، ابھی اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے. اپنے آپ کو بیدار کیجیے. وہ جب تعبیر پوچھنے کے لیے گئے تو کہا تم نے یہ خواب دیکھا؟ کہا ہاں میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو جنگل ہے جس میں تم چل رہے ہو اور تمہارے پیچھے وہ جو شیر دوڑ رہا ہے، حقیقت میں وہ شیر تمہاری موت ہے جو ہر وقت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور تم اس کے آگے آگے چل رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھوں میں موت تمہارے پیچھے بھی. اور جو تم نے یہ دیکھا کہ تم رسی سے لٹک کر کے اس سے بچنے کے لیے کنویں میں اتر لگے ہو اور تم نے اندر دیکھا کہ اژدہا منہ کھول کر بیٹھا ہے، حقیقت میں وہ اژدہے کا منہ وہ تمہاری قبر ہے، وہ تمہارے انتظار میں ہے. اور جس رسی کو تم نے دیکھا ہے وہ تمہاری عمر ہے، اور جن کالے اور سفید چوہوں کو تم نے دیکھا کہ وہ رسی کو کاٹ رہے ہیں، حقیقت میں وہ رات اور دن ہیں جو تمہاری عمر کو کاٹ رہے ہیں اور تمہاری عمر گزر رہی ہے. اور جب وہ رات اور دن والے چوہے تمہاری عمر کی رسی کو کاٹ کر ختم کر دیں گے تو پھر وہ رسی ٹوٹ جائے گی اور سانپ کا جو کھلا ہوا منہ قبر ہے اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے. لیکن اے غافل انسان، اتنا سب کچھ تیری نگاہ کے سامنے تھا، شہد کی تھوڑی سی لذت میں سب بھول گیا، شہد کی لذت میں پیچھے بھاگنے والے شیر کو بھی بھول گیا، شہد کی تھوڑی سی لذت میں اژدہا منہ کھول کر بیٹھا ہے اسے بھی بھول گیا، شہد کی تھوڑی سی لذت میں رات اور دن جو چوہے بن کر کے تیری زندگی کی رسی کو کاٹ رہے ہیں تو اسے بھی بھول گیا. بس آج لوگوں کی یہی کیفیت ہے، دنیا کی تھوڑی سی لذت جو شہد کی طرح ہے، آج اس لذت کا چسکا لوگوں کو ایسا لگ گیا کہ لوگ قبر کو بھی بھول گئے ہیں. لوگ موت جو دوڑ رہی ہے پیچھے شیر کی طرح
حقیقت غفلت کی چادر کو اتار دو اور اپنے آپ کو بیدار کر لو. موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. وہ کیا خوب کہا تھا کسی اللہ کے ولی نے, بستی سے گزرے, دیکھا کہ لوگ ایک مکان میں جمع ہیں اور جمع ہو کر لوگ رو رہے ہیں. دروازے پر کھڑے رہ کر انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہمارا ایک رشتہ دار مر گیا ہے, اس کے مر جانے پر ہم رو رہے ہیں اور اس کے جانے پر ہم اکٹھے ہو گئے ہیں. اس وقت اس اللہ کے ولی نے ان سے کہا تھا تم اپنے رشتہ دار کے مر جانے پر رو رہے ہو اور اس بات پر نہیں روتے کہ تمہارے دل مر گئے ہیں. تمہیں اپنے آپ پر رونا چاہیے. جو دنیا سے انتقال کر گیا ہے وہ تو بڑی بڑی مصیبتوں سے آزاد ہو گیا ہے, ابھی تم کو ان مصیبتوں سے گزرنا ہے. اس کے لیے تم اپنے آپ پر رو اور اس کی تیاری کرنا شروع کر دو. کہاں موتا کی مصیبتوں سے گزر چکا ہے. تین بڑی بڑی مصیبتیں. آخری وقت ایمان پر خاتمہ, یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے, اور آخری وقت موت کے جھٹکے اور سکرات اور عذاب کی کیفیتیں, یہ بڑی سخت باتیں ہیں. اور آخری وقت ملک الموت کا دیکھنا, یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. ان تینوں مرحلوں سے مردہ تو نجات پا چکا ہے اور ان تینوں مرحلوں سے گزر چکا ہے. اپنے آپ پر رو, ابھی تم نے ان تینوں مرحلوں سے گزرنا ہے. ابھی یہ تینوں وادیاں تم نے عبور کرنی ہے. ملک الموت کی شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا آپ فاسق و فاجر, بدکار اور کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ کہا آپ نہیں دیکھ سکیں گے. دیکھنا چاہتا ہوں. اپنا چہرہ دوسری طرف کر دو. چہرہ دوسری طرف کرنے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو ایک سیاہ جسم ہے جس کے رونگتے رونگتے سے آگ نکل رہی ہے, بدبو پھوٹ رہی ہے. یہ منظر دیکھ کر اولو العزم پیغمبر, ہمارے نبی کے بعد جن کا مرتبہ نبیوں میں سب سے بلند ہے, ان پر کشش طاری ہوگی. آپ بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی پہلی والی حالت پر ہے. کہا دیکھا آپ نے؟ کہا ہاں. اگر کسی کو اس کے گناہ اور اس کے کفر اور فسق کی وجہ سے باقی اور کوئی سزا نہ دی جائے, آخری وقت صرف تمہاری ڈراؤنی شکل ہی دکھا دی جائے, عذاب کے لیے یہی کافی ہو جائے گا. تو اللہ اکبر, وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں آخری وقت یہ مصیبت جو ہے مردہ تو اس سے نجات پا چکا ہے. ابھی تم نے ان مرحلے سے گزرنا ہے. اپنی سوچ کرو اور اپنی فکر کرو, اور پھر سکرات میں جو تکلیفیں ہوتی ہے حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر چکا ہوں, یہ تکلیفوں سے بھی مردہ نجات پا چکا ہے. تم اپنے آپ کے بارے میں سوچو کہ تم نے ان مرحلوں سے گزرنا ہے. اور پھر ایمان پر خاتمہ, یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. ساری زندگی کے اعمال, انما الاعمال بالخواتیم, انسان کی زندگی کے ہر عمل کا دار و مدار اس کے حسن خاتمہ پر ہے. اور اس کے حسن خاتمہ کے سلسلے کے اندر اولیاء کبار کی تاریخ جب ہم پڑھتے گئے, وہ حسن خاتمہ کے سلسلے میں بڑے دردناک انداز کے اندر رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے اور خوف بھی محسوس کرتے. ساتھیوں, وہ اللہ کے ولی دیکھ کر کہتے کہ اپنے آپ پر رو, مردہ تو ان تینوں مصیبتوں سے نجات پا چکا ہے. ایمان بھی لے کر کے گیا, وہ تو ملک الموت کو دیکھنے والی جو سختی ہے اس سے بھی گزر چکا ہے, اور سکرات کی جو کیفیت ہے اس سے بھی گزر چکا ہے. مگر ہم نے اور آپ نے ابھی ان ساری کیفیتوں سے گزرنا ہے, تو پھر ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. اس سلسلے میں ہم نے اس کے لیے تیار ہونا ہے. اب اس کی تیاری ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں بات ایسی نہ کروں گا کہ صرف تیاری کی بات کروں اور تیاری کرنے والی بات نہ بتاؤں کہ تیاری کی کیسے جائے کہ جس کی وجہ سے وہ ساری آسانیاں ہو جائے. میں وہ آپ کو باتیں بھی عرض کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم قبر بھی روشن ہے, حشر بھی روشن ہے. قبر بھی کامیاب ہے, حشر بھی کامیاب ہے. اور پھر یہ دیکھو حضرت بقیہ اللیث سبق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں 4 عمل کرنے کے اور 4 کام ایسے ہیں جو بچنے کے. اگر وہ 4 عمل آپ کر لیں اور 4 عملوں سے بچ جائیں تو قبر تو آپ کو نظر آئے گی کہ وہ بہت چھوٹی, بہت گہری ہے. مگر وہ 4 عمل کر کے گئے اور 4 کاموں سے بچ کر گئے تو جیسے ہی قبر سے لوگ مٹی ڈال کر ہٹیں گے پھر قبر اتنی نہیں رہے گی, جہاں تک نظر جائے گی قبر کشادہ کر دی جائے گا, اور پھر وہاں اندھیرا نہ ہوگا, پھر وہاں اجالا ہی اجالا, وہاں نور ہی نور ہوگا. وہ 4 عمل اگر آپ سن رہے ہیں تو دھیان سے سنیں اور اسے نوٹ کیجیے اور عمل آج سے شروع کر دیجیے.
میں یہ سمجھ رہا ہوں اگر ہم مرحوم کی مغفرت کے لیے آئے، مرحوم کے اشارے ثواب کے لیے سے آئے، ہر بندہ یہ عہد کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، ہمارے عمل کی نیت انشاءاللہ ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور ان کے لیے بڑا نور بنے گا قبر میں۔ آپ دیکھیے وہ 4 عمل کون سے کرنے کے توقی ابو اللیث سمرقندی کے رحمہ ارشاد فرماتے ہیں 4 عمل جو کرنے کے لیے، ان میں سے پہلا عمل ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ یہ عمل ایسا ہے جو قبر کو تنگ نہیں ہونے دیتا، قبر کو نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کشادہ کرتی ہے اور قبر میں اندھیرا نہیں آنے دیتا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ قبر میں نور عطا فرماتا ہے۔ پہلی بات ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس بات عرض کر دیتا ہوں۔ دوسری بات جو قبر کو کشادہ کرے گی اور قبر میں نور پیدا کرے گی وہ ہے تلاوت قرآن کہ قبر کو کشادہ کرے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے اس سلسلے میں ایک شعر کہا ہے، آیا تشکرہ کارے جسی نیست از یاسین کو آسا بنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ کسی کے بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں کی جان اٹک جائے تو لوگ سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں تاکہ نظر میں آسانی ہو، سکرات میں آسانی ہو۔ یقیناً بلا شبہ سورہ یاسین کی تلاوت سے نظر میں آسانی ہوتی ہے، سکرات میں نرمی ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ آیا تشکرہ کار جزی نیست از یاسین کو آسا بنی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو نے سورہ یاسین سے سیکھا بھی تو مرنا سیکھا، کاش تو سورہ یاسین سے زندہ رہنا بھی سیکھ لیتا۔ تو یہ زندہ جاوید کتاب حیات زندگی ہے، دستور زندگی ہے، اسے صرف مردوں کے لیے نہ پڑھو، اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی پڑھو، اپنی زندگی کا دستور عمل بھی پڑھو۔ میں نے رمضان المبارک کے خطبات میں بھی آپ کو یہ بات رس کی تھی، ہر بندہ اپنے آپ کو قرآن میں تلاشے، ہر بندہ اپنی زندگی کو قرآن سے گزارنا سیکھے۔ بوڑھا ہے تو دیکھے قرآن کے گلوں کا کیا ذکر ہے اور کیسے بوڑھے زندگی گزارنے، جوان ہے وہ قرآن میں دیکھے کہ جوان قرآن میں کیسے زندگی گزارنے کا ان کے لیے حکم ہے، بچے ہیں ان کے لیے بھی قرآن میں دیکھے اور پھر یوں زندگی کو قرآن میں تلاش کرے تو پھر قرآن نہ صرف یہ کہ زندہ جاوید کتاب ہے جو اسے پڑھ کر عمل کرے گا وہ بھی زندہ جاوید کو بن جائے گا، اسے بھی اللہ رب العزت بڑی طاقت عطا کرے گا۔ تو دوسری چیز جو قبر میں نور پیدا کرتے اور قبر کو کشادہ کرتی ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ اور پھر تیسری چیز وہ ہے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات، جو بھی اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، یہ چیز بھی قبر میں نور پیدا کرتی ہے اور قبر کو کشادہ کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو کرنے والی ہے وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اور بالعموم زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ زبان اللہ رب العزت نے ایسی رکھی ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کریں، کھیتی کریں، تجارت کریں، ڈرائیونگ کریں، دکان پہ بیٹھے، اللہ نے زبان کو کھلی رکھا، زبان کو ناپنے کا کام نہیں کرتا، زبان کو بوجھ اٹھانے کا کام نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ آپ کسی بھی حلال کام میں جسم کو لگاؤ، زبان کو ذکر الہی میں لگاؤ۔ اگر زبان پر ذکر الہی ہوگا اور جسم کا حصہ حلال کام میں لگا ہوگا، اللہ ہر کام میں تمہارے برکت عطا فرمائے گا، اور صرف دنیا ہی میں برکت نہیں بلکہ اس کا نور اللہ قبر میں بھی عطا فرمائے گا، قبر کو طاقت دینے کا مشاہدہ فرمائے گا۔ یہ 4 کام ہیں کرنے والی، 5 وقت کی نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ اور خیرات ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر، اسے یاد رکھنا۔ 4 کام وہ جن سے بچنا ہے وہ کون سے ہیں؟ فقیہ ابو اللیث سمرقندی کے رحمہ ارشاد فرماتے ہیں جن 4 کاموں سے بچنا ہے ان 4 کاموں میں پہلا کام ہے جھوٹ سے بچنا۔ یہ بڑی خطرناک بیماری، اتنی قسمیں ہیں جھوٹ کی، اور آج ہر قسم میں لوگ مبتلا ہیں، تاجر ہو، دکاندار ہو، کاروباری لوگ ہو، عوام ہو یا خواص، ہر شخص اپنے اپنے طبقے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جھوٹ سے بچو، جو بندہ جھوٹ سے بچے گا فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ اس کی قبر تنگ نہیں ہوگی، نظر جہاں تک جائے گی قبر کشادہ ہو جائے گی، چوڑی کر دی جائے گی اور قبر میں نور آ جائے گی۔ دوسری چیز
جو قبر کو کشادہ کہتے اور قبر میں نور پیدا کرتی ہے، وہ ہے خیانت سے بچنا۔ کسی نے امانت رکھی ہے، کسی نے کوئی چیز آپ کو دی ہے تو پھر اس میں خیانت ہے۔ آج یہ بیماری بھی بڑے عروج پر ہے اور اس میں بھی لوگ کثیر طور پر مبتلا ہیں، تو امانت میں خیانت نہ کریں۔ ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک آپ یہ بھی ہے کہ سرکار ہجرت کر رہے ہوتے مدینہ جاتے، دشمن سیتیر ہیں اور چاروں طرف تک کی تلواریں لے کر قتل کے منصوبے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے وقت بھی سرکار مولا علی سے کہتے علی صبح اٹھنا اور ان کی امانت ادا کرنا۔ جس نبی کی زندگی کا یہ کردار ہو ان کی امت خیانت میں مبتلا ہو جائے، یہ بڑی ضروری ہے۔ تو خیانت نہ کرنا، خیانت سے بچنا، یہ چیز قبر میں نور پیدا کرے گی اور جہاں تک نظر جائے گی قبر کو کشادہ کرے گی۔ تیسری چیز، چغل خوری سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس سلسلے میں نے پہلے بھی کیا درس کرنے میں پھر یاد کروں، بڑی عبرتناک بات اور قابل نصیحت ہے، سنیے کیا۔ کچھ لوگ ہر علاقے میں ایسے ہوتے جو بالکل ان کا کچھ کام ہی نہیں اور وہ ہمیشہ اس قسم کی باتیں، کسی کی بات کسی کے کان میں، کسی کی بات کسی کے کان میں، تحقیق نہیں، کوئی بات پوچھ گچھ نہیں، بس بولتے گئے اور یہ بولتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مقصد نکالنے کے لیے چغل خوری کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ اس بات سے مسئلے دار ہیں۔ امام زاہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب القبائل میں اس بات کو ذکر فرمایا۔ پرانے زمانے میں جب غلاموں کا زمانہ تھا، انسان بیچے جاتے تھے منڈیوں میں، ایک آدمی اپنے غلام کو لے کر بیچنے کے لیے منڈی میں آیا اور اس نے آواز لگائی، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، صرف ایک عیب ہے، یہ چغل خور ہے، باقی کوئی عیب نہیں ہے، جو چاہے اس کو خریدے۔ ارے بندہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ چغل خوری والا یہ کوئی بڑا ہے، اس نے اس کو بڑا ہے نہیں سمجھا، لے کر گھر گیا۔ تھوڑے دنوں تک تو وہ خاموش گھر کا ماحول دیکھتا، اس کے بعد اس کی طبیعت شرارت میں اس کو گناہ فراہم ہے اور اس نے سوچا کہ کچھ نیا ہونا چاہیے، یا اتنا خاموش ماحول چلتا ہے، کچھ جدت ہونی چاہیے۔ اب اس نے کچھ نیا کرنے کے پلان میں اپنی ملکہ جو شوہر کی بیوی تھی اس سے جا کر کہا کہ تمہیں کچھ پتا ہے؟ کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا، کیا ہوا؟ کہ تمہارا شوہر تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب وہ بیوی تھی، شوہر کو ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ کر اس نے پوچھی کیا کہ علاج کیا ہے؟ اب دیکھیے ایسا علاج کیا ہے۔ آج بہت سارے ایسے علاج کرنے والے گھوم رہے جو اہل سنت و جماعت کو بدنام ہیں۔ اتنے بکرے سمندر کے کنارے چھوڑو تو وہ بھی کالے رنگ کے ہونے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کہاں لکھا ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں اور قوم کو اس طرح ضعیف الاعتقادی میں مبتلا کر رہے ہیں؟ میرے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح سورج نکلنے سے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھ لو، سورج ڈوبنے تک اللہ تمہاری حفاظت۔ سبحان اللہ۔ سورج ڈوبنے کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھ لو، سورج نکلنے کے وقت تک اللہ تمہاری حفاظت۔ سبحان اللہ۔ فضولیات اور بیکار کاموں میں کبھی برکت ہوتی نہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی۔ خیر میں اس پر لمبا تبصرہ کیا کروں، اس بات کو دھیان میں رکھے۔ اب بیچارے بیوی نے سوچا میرا شوہر میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، اس نے پوچھ لیا کہ اس کو کیسے کنٹرول میں رکھا جائے، اب علاج دیکھیے۔ اس نے کہا کہ یہ اسطورہ ہے، تمہارا شوہر جب رات کو سو جائے تو اس کے داڑھی کے نیچے کے بال مونڈ دے اور اسے تم اپنے ہاتھ میں رکھو گے تو شوہر تمہارے کنٹرول میں رہے گا۔ یہ علاج بتا دیا اس نے۔ اب ادھر شوہر کے پاس بھی گیا اور اسے جا کر کہا تمہیں کچھ پتا چلا؟ کیا ہوا؟ تمہاری بیوی تو تمہارے علاوہ کسی اور سے بھی محبت کرتی۔ کہا یہ کیسے ہوا اور مجھے کیسے پتا چلے گا؟ آج رات کو بستر پر جھوٹ موٹ سو جانا، آج تمہاری بیوی تمہارا گلا کاٹتی۔ اب یہ بھی مان گیا، رات کو بستر پر خام خواہ آنکھیں بند کر کے جھوٹ موٹ سوئے، بیوی کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کرنے،
محبت میں وہ چاہتی تھی کہ شوہر کہیں اور نہ چلا جائے، تو اسی محبت میں مستورہ لے کر اس کے بتائے ہوئے علاج کے مطابق تھی، اور اس نے ڈالی کے بعد نکالنے کے لیے ہاتھ ہی رکھا تھا تو وہ تو جا ہی رہا تھا، اس نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور اسی اسطورے سے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ اس کے بھائی دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے اسی اسطورے سے شوہر کا بھی گلا کاٹ دیا۔ دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور چگل خور تماشا نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں پتا کانوں میں کہی جانے والی باتوں کے انجام کیا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بیماری آج وبا کی صورت میں ہواؤں کی طرح لوگوں میں پھیل چکی ہے۔ پابندی لگا اس پر، بچو اس پر۔ اس سے بچو گے تو نہ صرف یہ کہ ہماری سوسائٹی میں منائے گا، انشاءاللہ اللہ قبر میں بھی نور عطا فرمائے گا، اور قبر بھی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک اللہ قبر کو بھی کشادہ فرمائے گا۔ تو چگل خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ قبر کو کشادہ کرنے والی چیزیں قبر میں نور پیدا کرتی ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو پیشاب کے قطروں سے بچاؤ۔ یہ کیا عام بات ہوتی جائے گی، لوگوں کو کہا بھی جائے کہ چلو نماز کے لیے مولانا کپڑے پاک لیجیے، یہ مسلمان ہیں جن کے کپڑے پاک نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے، نماز کا وقت آیا تو ساتھی نے کہا کہ حضور میں وضو کر لیتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کیا مومن بھی بے وضو ہوتا ہے؟ کہ کم از کم اس درجے تک نہ پہنچے تو کم از کم طہارت سے تو رہے، طہارت کاملہ پر تو رہے کہ جہاں ہو وہاں ہم نماز کو پڑھ سکیں۔ اور یہ اپنے وجود اور کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچانا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا گزرے تھے تو قبروں سے سرکار نے دو ٹہنیاں توڑ کر کے قبروں پر کاٹ دی۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ عمل تو ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ سرکار نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں پر عذاب ہو رہا تھا، میں نے یہ ٹہنیاں اس لیے رکھی جب تک یہ درد رہے کہ عذاب ہم ہوتا رہے گا، اس لیے میں نے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ان میں سے ایک یہ تھا جو چگل خوری کرتا تھا، وہاں یہاں بھی یہی بات کہ قبر کا تھا کہ چگل خوری کرتا تھا اس لیے اس پر عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرا وہ بنتا تھا جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچنا اس لیے اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے ٹہنیاں رکھ دی ہیں تاکہ اس کے عذاب میں کمی ہوتی رہے۔ تو ساتھیوں ہمیں قبر اور حشر کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے 4 کام کرنے کے لیے، اور 4 کام وہ ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں خیانت سے بچنا ہے، ہمیں چغل خوری سے بچنا ہے، اور ہمیں اپنے وجود اور کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے بچانا ہے۔ اگر یوں ہم تیاری کر کے انشاءاللہ جائیں گے تو پھر ایک آخری روایت میں آپ کو سنا دوں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا تو آپ کے رشتہ دار قریب میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے واہ حزنا واہ حزنا واہ حزنا، ہائے غم ہائے تکلیف، ہائے غم ہائے تکلیف۔ حضرت بلال کو ہوش آیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہائے غم اور ہائے افسوس کی بات کر رہے ہو؟ واہ طلبا واہ طلبا واہ طلبا نلتی غدن محمدن وصحبہ، تم غم کی بات کر رہے ہو؟ کوئی غم نہیں ہے، میں اس موت کے دروازے سے گزروں گا تو اپنے آقا سے ملاقات کروں گا، ان کے صحابہ سے ملاقات کروں گا۔ جب یوں زندگی گزار کر جاؤ گے تو پھر آخری وقت یوں مسکراتے ہوئے جاؤ گے اور پھر زندگی کامیاب صورت میں گزرے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے سغائر کبائر کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔